السلام علیکم یوسف، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آسان قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ سورہ فاتحہ سے اس کورس کو اسٹارٹ کریں، اور جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے انٹروڈکشن کے لیے اس کو ضرور دیکھ لیں، تاکہ آپ کو پورا فارمیٹ جو ہے وہ ہمارا سمجھ میں آ جائے۔ اس حوالے سے میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، اور قرآن پاک کے تعارف کے حوالے سے میں نے ایک بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہماری قوم نے اس کتاب سے جس مقصد کے لیے یہ آئی تھی، یعنی کہ ہدایت کی کتاب کے طور پر آئی تھی، تو نہ ہونے کے برابر لوگ جو ہیں وہ یہ مقصد اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اس کو برکت کی کتاب یا ثواب حاصل کرنے کی کتاب جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت جیسی قیمتی چیز جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے بالکل آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت دینے والا؟ تو ہم آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم مصباح القرآن سے رنگوں کی مدد سے لفظوں کے معنی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون، تم سب عبادت کرو گے، الا، اللہ، الا سوائے اللہ، اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، احسان کرنا، وذل قربا، اور قرابت والوں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی، وقولو، اور تم سب کہو، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، واقیمو، اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتو، اور تم سب ادا کرو، الزکاۃ، زکات، ثم پھر، تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً، تھوڑے سے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، موردون، تم سب اعراض کرنے والے ہو، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا نہیں، تسفکون، کہ تم سب بہو گے، دماءکم، اپنوں کے خون۔ یہ جیسے صفاکی میں ہوتا ہے نا، صفاکی کے ورڈز یہیں سے نکلا ہے، تسفکون، کہ تم سب بہو گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا، اور نہ، تخرجون، تم سب نکالو گے، انفسکم، اپنے نفس کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، من سے دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، اور انتم، تم، تشہدون، تم سب گواہی دیتے ہو، ثم پھر، انتم، تم، ہؤلائی، وہی ہو، تقتلون، تم سب قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اور تخرجون، تم سب نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من سے دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، بالاسمی، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن، اور اگر، یاتوکم، وہ سب آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، یہ جیسے اسیر ہوتے ہیں نا، یہیں سے یہ لفظ نکلا، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ہوا وہ، یعنی کہ حالانکہ وہ، محرم، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو، ببعض، کچھ حصے پر، الکتابی، کتاب کے، اور تکفرون، تم سب انکار کرتے ہو، ببعض، بعض کا، فما، فا کا مطلب ہے پس، ماں کا بعض جگہ پہ مطلب ہوتا ہے جو، اور بعض جگہ پر ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ ہم اس کا مطلب جملے کے مفہوم کے مطابق نہیں لیں گے۔ فما، پس نہیں، جزاء، سزا، من، جو، یفعل، جو کرے، ذالکہ، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیاتی، فی میں، الحیاتی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم، اور دن، القیامتی، قیامت کے دن، یردون، وہ سب لوٹائے جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رد، جب کوئی چیز دیوار پہ ماری جاتی ہے تو وہ لوٹ کر واپس آتی ہے، یہ رد ہوتی ہے، یردون، وہ سب لوٹائے جائیں گے یا رد کیے جائیں گے، الی، طرف، اشدی، سخت، العذاب، عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم سب کرتے ہو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے،
اشترو خرید لیا ہے، الحیات زندگی کو، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خریدی زندگی کی الدنیا والبالآخرتی، دنیوی آخرت کے بدلے میں، فلا پس نہیں یخففو ہلکا کیا جائے گا، انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہیں ہم وہ ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب ہم اپنے اردو میں جو الفاظ آتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں آتے ہیں۔ اخذنا، اخذ، ماخذ، ماخوذ، میثاقہ، میثاق کے مدینہ، وثوق، سکہ راوی، لا نہیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، تعبدون عابد، عبادت، معبود، زی، زی شان، زی وقار، زی روح، القربہ قرب، قریبی، قرابت، قربت، للناس عوام الناس، بعض الناس، موردون اعراض کرنا، اخذنا، اخذ ماخوذ مواخذہ، میثاقکم میثاق مدینہ، امید واسق، میثاقکم میثاق مدینہ، امید واسق، تصفیکون سفاک قاتل، سفاک ترین دشمن، تخرجون اخراج، خروج، خارج، دیارکم دیار غیر، دار الحکومت، دار الحرب، اقررتم اقرار کرنا، مقرر، تشہدون شہادت، شاہد، تقتلون قتل، قاتل، مقتل، مقتول، انفسکم نفس، تنفس، نفس نفسی، فریقن فریق اول، فریق دوئم، تفریق، فرق، تفریق، فرق، العدوانی ظلم متعدی، متعدی بیماری، عدوان، اسارا جیسے اسیر مالٹا، اسیران بدر، اسیر زلف، ان کی اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اقرر تم اقرار کرنا، مقرر، تفادہم فدیہ، محرم حرام، حرمت، محرم، فتؤمنون ایمان، مومن، امن، تکفرون کفر، کافر، کفار، جزاء جزا و سزا، جزائے خیر، یفعلوا فعل، افعال، فاعل، مفعول، منکم من جانب، من حیث القوم، اظہر من الشمس، یردون رد، مردود، مرتد، یعنی کہ کوئی رد کر دینا کسی چیز کو، مرتد ہو جانا، مردود، اشدی شدت، شدید، اشد، بغافل غافل، غفلت، تعملون عمل، عامل، معمول، اشترو بے و شرا، مشتری، ہوشیار باش، یخففو تخفیف، مخفف، خفیف، ینصرون نصرت، ناصر، منصور، پھر رسولی رسول، رسالت، امام المرسلین۔ اب ہم حافظ نجف صاحب کی لفظ لفظ ترجمہ سے جو کہ تمام مکاتب فکر سے متفق علیہ ہے، وہاں سے ہم الفاظ کی پہچان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہ پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، کہ لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرنا، الا اللہ الا سوائے اللہ، اللہ کے، وبالوالدین اور ماں باپ سے، احسان حسن سلوک کرنا، وذی القربہ اور قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور تم کہنا، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، واقیموا اور تم قائم کرنا، الصلاۃ نماز، وآتوا اور دینا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے، قلیلا چند ایک، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، موردون پھر جانے والے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا نہیں، تسفکون نہ تم بہو گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا اور نہیں، تخرجون تم نکالو گے۔ یہ جو دماءکم ہے، اگر آپ دیکھیں نا، یہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے حج پہ جاتے ہیں اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ تم پر دم واجب ہو گیا، یعنی کہ خون واجب ہو گیا، قربانی واجب ہو گئی ہے، تو اصل میں وہ ورڈ دماءکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ خون، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے یا اپنے، یعنی کہ دماءکم یعنی کہ تمہارے اپنوں کا خون، ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے، دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو، ثم پھر، انتم تم، ہؤلاء وہ لوگ جو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنوں میں سے، فریقاً ایک فریق، منکم اپنے سے، من سے، دیارہم ان کے دیار سے، ان کے وطن سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی،
وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں یا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں وہوا اور وہ یا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افا تم انونا تو کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کے یعنی کہ بعض حصے پر الکتابی کتاب کے وقت تک فرونا اور انکار کرتے ہو بھی بعض حصے پر فما فما پس کیا جزا سزا من سے یا من جو یفلو کرے گا ذالکہ یہ منکم تم میں سے الا سوائے خزیون رسوائی فی الحیات حیات دنیا کی زندگی وہ یوم اور دن القیامت قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے اس آیت میں ہم نے یہ جو پڑھا ہے فما یہاں پہ ہم اس کو کیا بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں ان کہ ہم اگر اس کو اس طرح سے کہیں فما پس نہیں ہے جزا سزا ان کے لیے من جو یفلو جو کریں گے ذالکم یہ بنکم تم میں سے الا سوائے خزن رسوائی فی الحیات دنیا کی زندگی میں وہ یوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کے وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو اولئک یہی لوگ الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات زندگی دنیا کی بالآخرتی آخرت کے بدلے فلا پس نہیں یخفف ہلکا نہ کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب والا ہم اور لا نہیں ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. اب اس کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوگا جس میں آپ نے بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سننا ہے جس میں ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اور الفاظ کا اردو جو ریٹن ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا. تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف. جی ویورز ہم اپنی اگلی سلائڈ پر آ گئے تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا الا سوائے اللہ کے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ بنی اسرائیل کی چارج شیٹ جو پیش کی جا رہی ہے وہ جاری ہے اور اب ڈائریکٹ پھر ان سے خطاب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عہد کے بارے میں یاد کرایا کہ اور جب ہم نے لیا تھا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ لا نہیں تعبدون کہ تم عبادت نہ کرنا الا اللہ کے سوا. ان کے سب سے پہلے جو انسان کے اوپر حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد وبالوالدین اور والدین پر یعنی کہ ماں باپ پر احسان کرنا یا حسن سلوک کرنا. وذل قربا اور قرابت دار والیتامى اور یتیموں پر والمساکین اور مسکین کے ساتھ وقولوا اور تم کہنا للناسی لوگوں سے حسناً اچھی بات واقیموا اور تم قائم کرنا صلاۃ نماز واتو اور دینا زکات ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا سوائے قلیلاً چند ایک منکم تم میں سے وانتم اور تم موردون تم پھر جانے والے تھے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے اور والدین پہ کہا گیا کہ ان کے اوپر وبالوالدین احسانا. یہ جو احسان ہے یہ ہمارے اردو والا احسان نہیں ہے بلکہ اس کے عربک میں میننگ ہوتے ہیں حسن سلوک یعنی کہ کسی بھی کام کو بہترین انداز میں کرنا. تو والدین کا جو رتبہ ہے وہ والدین کا جو رتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد جو ہے وہ بتایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تمہارے پہ حق ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی طریقے سے والدین جو ہیں وہ انسان کو اس کی پرورش کرتے ہیں. اس کو والدین جو ہے ماں انسان کو کسی بھی انسان کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. اس کے بعد باپ اور ماں دونوں مل کر اس بچے کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں پرورش دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں تربیت کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو رتبہ ہے وہ اپنے فوراً بعد بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا وہ ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد وذل قربا جو رشتہ دار ہیں والیتامى اور جو یتیم ہیں یعنی کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کریں بلکہ تمام کے تمام جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہے ان کو ساتھ آپ کو حسن سلوک رکھنا چاہیے. اور یتیموں کے ساتھ والمساکین
اور مسکینوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی جب آپ ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے تو نیکی کرنے کے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ان کی کوئی دل آزاری نہ ہو جائے، ان کے ساتھ وقول للناس حسنا، ان کے ساتھ جب بھی بات کریں گے، ان کی کہیں اگر مدد کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی فار ایگزامپل ان کو کوئی آپ مالی امداد کرتے ہیں، تو کہیں پر بھی کوئی آپ کی بات چیت میں ایسا جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، تو ان کے ساتھ آپ نے حسن کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے، صلاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کیا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے یہ ہم نے پختہ عہد دیا تھا، کس چیز کا عہد دیا تھا؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کی عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، والدین پہ اور اپنے رشتہ داروں پہ اور یتیموں پہ اور مساکین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو گے اور اچھی بات کرو گے، اور اس کے ساتھ ہی نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرو گے۔ یعنی کہ بنی اسرائیل بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی زکوٰۃ دیتے تھے جیسے ہم مسلمانوں کے اوپر یہ فرض کی گئی ہے۔ ثم پھر تولیتم الا قلیلا منکم وانتم، اور تم جو ہے وہ پھر گئے، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے قلیلا چند کے، منکم تم میں سے، وانتم اور تم تھے معرضون اعراض کرنے والے، یعنی کہ تم لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو چھوڑنے والے تھے، پھر جانے والے تھے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، کہ لا نہیں تسفکون، کہ تم نہ صفاکی دکھاؤ گے، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دم جو ہے، ہم سنتے آئے ہیں کہ جب حج کے موقع پر لوگ جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی تم پر دم جب آ گیا، یعنی کہ تم پر ایک قربانی تمہیں کرنا پڑے گی، تو اصل میں خون بہا کو دم کہا جاتا ہے۔ تو دماءکم کا مطلب ہے اپنوں کے خون، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من سے دیارکم اپنی بستیوں میں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تھے، تشہدون تم اس بات کے گواہ تھے، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ جو تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقا ایک فریق کو، من سے منکم فریقا ایک فریق، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقا ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من سے دیارہم ان کے وطن سے، ان کے دیار سے، تظاہرون اور تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، وہیں اور اگر یا تو تم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، فدیہ سے نکلا ہے، تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وہ ہوا اور وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے پر، فما فما سو کیا ہوا، جزاء سزا، من جو یفعل کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم اور دن القیامت قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بھی غافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس بات پہ ان کے جرائم کی لسٹ میں یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، کہ تم نے جو ہے وہ قتل کیا اپنے آپ کو، اپنے، جس طرح سے ہم اگر آج مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ملک آپس میں، ایران عراق کی جنگ بہت عرصے جو ہے وہ رہی، اسی طرح سے مختلف، ابھی ہم نے دیکھا کہ شام اور لبنان کی جنگ جو ہے وہ لگی رہی، تو مختلف جگہ پر مسلمان بھی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی خامیاں جو ہے وہ آ چکی تھیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نکال رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب تم ان پہ چڑھائی کرتے تھے، تظاہرون علیہم ان پر، تو بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، وان اور اگر یا تو وہ آتے تمہارے پاس اسارا اسیر ہو کر، یعنی کہ قیدی بن کے، تو تم تفادون تو تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے تھے، وہ ہوا محرم اور حالانکہ یہ حرام تھا، لیکن تم پر اخراج ان کا نکالنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی لسٹ میں ان کو یاد کرایا کہ تؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، کہ تم بعض حصوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اور فما جزاؤ تو کیا ہو گیا ہے، جزاء سزا میں، یفعلوا وہ کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی فی الحیات دنیا، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فما جزاؤ تو بس نہیں ہے کوئی سزا، میں یفعلوا جو کرے گا، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا خزی رسوائی بس رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، محمد اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما سے جو تعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات
زندگی دنیا دنیا کی بالآخرتی آخرت کے بدلے ہے. فلا پس نہیں یخفف ہلکا نہ کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. صدق اللہ العظیم. یہاں پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ کو اگر ان الفاظ کی تمام کی پہچان نہیں ہوئی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سے تمام جو ہے وہ سن لیں, اور تمام جو ہم نے رنگوں کے ساتھ اور حافظ نذیر صاحب کے ترجمے سے الگ الگ ترجمے کے ساتھ آپ کو تمام الفاظ کی پہچان کرائی ہے ان کو یاد کر لیں, اور اس دوبارہ سے لیکچر کو سن لیں آپ. اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت ہی غور سے اس کو سنیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ اس کے سامنے اردو ترجمے پہ نظر نہ ڈالیں, لیکن اگر آپ بھول جائیں تو نظر ڈال بھی سکتے ہیں. اور یہ سننے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں کسی دوست یا فیملی ممبر کو, بہن بھائی کو یا کسی بچے کو ضرور آپ نے یہ سبق سنانا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان سے سننا ہے تاکہ آپ کا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. الحمدللہ, آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگر ہم سے کوئی بھی بھول چک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری معافی فرمائے اور ہمارے اس عمل کو قبول کریں. آپ کو ہماری اگر یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں, اور اپنے کومنٹس سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتے رہیں. دوسرا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, اور یہ اب اللہ کا پیغام ہم لوگوں نے رہتی دنیا تک پہنچانا ہے. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ پہنچ سکے. اللہ حافظ, شکریہ.